بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے لیے 13ویں صدی کے یورپ میں محفوظ اور باعزت زندگی کے لیے صرف ایک ہی صورت دکھائی دیتی تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ یہ جو پاپائی نظام ہے عیسائیوں میں، اس کی اصلاح کی جائے یورپ میں، اور کلیسا کو بیجا نفرتیں پیدا کرنے اور انہیں ہوا دینے سے روکا جائے۔ مارٹن لوتھر نے پروٹسٹنٹ تحریک شروع کی، جس میں پادریوں کی بے اعتدالیوں کو لگام دینے اور کلیسا کی اصلاح کے لیے بے شمار مواد اس نے سامنے لایا۔ کالوین اور نوکس کی تحریروں نے عام عیسائیوں کو بھی جھنجھوڑا۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو عوام تھی وہ بھی عیسائی پوپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ صدیوں سے تنگ آئے عوام نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہود کا خیال تھا کہ ہمارے خلاف نفرت کے جذبات کا اصل منبع چونکہ پاپائیت ہے، اس کا زور ٹوٹنے سے شاید ہمارے لیے بھی امن کا کوئی گوشہ پیدا ہو جائے، مگر ان کا خیال خواب ہی رہا۔ وقتی طور پر یہود نے پروٹسٹنٹوں کو خفیہ طور پر بھاری چندے دیے، لیکن ان پر جلدی یہ بات منکشف ہو گئی کہ یہ چندے دینے سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوپ کو ان خفیہ چندوں کی سنگن ہو گئی، تو یہود کے خلاف اس کی نفرت میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ ادھر جب خفیہ چندوں کی اچانک بندش ہوئی، یہودیوں نے پروٹسٹوں کو چندہ دینا بند کر دیا، تو پروٹسٹنٹ ازم کے جو علمبردار تھے ان کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے یہودیوں کو بہت سی معاشی اور معاشرتی برائیوں اور خرابیوں کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ مارٹن لوتھر نے شروع میں جب اس کو چندہ مل رہا تھا تو اس نے یہودیوں کے حق میں ایک پوسٹر لکھا تھا، ایک پمفلٹ لکھا تھا۔ وہ دلچسپ بھی تھا اور عبرت انگیز بھی۔ یہ 1517 عیسوی میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں وہ لکھتا ہے، میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ جب چندہ مل رہا تھا تو اس نے کیا تحریر لکھی تھی، اور جب چندہ بند ہوا تو پھر اس نے کیا تحریر لکھی۔ تو یہ 1517 عیسوی کی تحریر ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پادریوں، بشپوں، راہبوں اور عیسائی عوام نے یہود کے خلاف احمقانہ اور غیر انسانی رویہ اختیار کر رکھا ہے، جسے دیکھ کر، یہ میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، جسے دیکھ کر کوئی شخص یہودی مذہب تو اختیار کر سکتا ہے لیکن عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میں یہودی ہوتا اور دیکھتا کہ کیسے کیسے احمق اور ذلیل لوگ عیسائی دنیا پر حکمران بنے ہوئے ہیں، تو میں عیسائی بننے کے بجائے سور بننا گوارا کر لیتا۔ ان لوگوں نے یہود کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے، حالانکہ یہود ہمارے مسیح علیہ السلام کے عزیز و اقارب بھی ہیں اور خون کے رشتے سے ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم قومیت اور حسب و نسب کی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح ہماری نسبت ان سے قریب تر ہیں۔ خدا نے کسی قوم کو ماں سوائے مسیح کے پیغام کا اہل نہیں ٹھہرایا، اس لیے میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رواداری برتیں۔ جب تک ہم ان پر مظالم ڈھاتے رہیں گے، ان پر جھوٹے بہتان باندھتے رہیں گے، جب تک انہیں تجارت اور کام کاج سے محروم رکھیں گے، معاشرتی تعلقات منقطع رکھیں گے، انہیں سودی کاروبار کرنے پر مجبور رکھیں گے، ہم ان کے دل نہیں جیت سکیں گے اور نہ ہی انہیں بہتر شہری بنا سکیں گے۔ اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مسیحی لوگ محبت سے کام لیں اور پوپ کے قوانین کے بنائے ہوئے قوانین سے منہ موڑ لیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہود کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، انہیں کاروبار مہیا کریں، ان سے دوستانہ فضا میں ملیں، تاکہ یہ ہمارے بن جائیں اور ہمارے ساتھ آگے بڑھیں۔ اب یہ پمفلٹ وہ تھا جو اس نے اس وقت تحریر کیا تھا جب اس کو چندہ ملتا تھا، پروٹسٹنٹ جو تھے ان کو جب چندہ ملتا تھا۔ اب جب یہ لوتھر بوجوہ یہودیوں کا مخالف ہو گیا تو اس نے ان کو کنوؤں میں زہر ملانے والے،
عیسائیوں کے بچوں کے قاتل، طاعون پھیلانے والے، کالے جادو سے کام نکالنے والے وغیرہ اس قسم کے خطابات اس نے دیے۔ تو اس نے بعد میں ایک پمفلیٹ اور لکھا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ یہودی بینکار عیسائی عوام کا خون چوستے ہیں، یہودی ڈاکٹر عیسائی مریضوں کو جان بوجھ کر ہلاک کر دیتے ہیں، ان کے کنیساؤں کو تباہ کرنا عیسائیوں کا مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں مسیحیوں کو انہی کنیساؤں کے اندر لے جا کر ذلیل کیا گیا تھا، لہٰذا وہ جہاں کہیں بھی پایا جائے اسے جلا کر راکھ کر دیے جائے، یہود کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور انہیں کھلے آسمان تلے خانہ بدوشوں کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا جائے، اور اگر یہود نے 3 خداؤں یعنی تثلیث کے وجود کو تسلیم نہ کیا تو میں ان کی زبان کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ میں ہر خدا ترس عیسائی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ انہیں ہانک کر اپنے وطن سے باہر نکال دے تاکہ ہماری ارض مقدس ان کے وجود سے پاک ہو جائے۔ اب یہ جو لوتھر کے الفاظ تھے یہ صدیوں یورپ میں گونجتے رہے، اور یہی الفاظ یہودیوں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹتے رہے۔ پروٹسٹنٹ تحریک کے لیڈروں نے شروع کے دنوں میں ان کی جو حمایت کی تھی، ممکن ہے کہ وہ ان کے فنڈز حاصل کرنے کے لیے کی ہو، یہودیوں نے اس حمایت کو سطحی ہمدردی سے تعبیر کر کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اس کے پیچھے وہ تلخ تجربات کار فرما تھے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں یہودیوں کو پیش آتے رہے۔ کسی قوم کے خلاف اگر کوئی نفرت کی مہم ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اس میں کئی دوسرے عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس میں افواہیں، جھوٹ اور سچ سب کچھ ملا دیا جاتا ہے۔ یہود کے بارے میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی تھی کہ وہ عیسائی بچوں کے قاتل ہیں، یعنی عیسائی بچوں کو قتل کر کے وہ اپنی مذہبی رسومات میں عیسائی بچوں کی بھیڑ دیتے ہیں۔ تو اس افسانے یا حقیقت نے ان کے خلاف نفرت میں مزید شدت پیدا کر دی۔ اس نفرت نے خاص طور پر عیسائی عورتوں کو بہت متاثر کیا، کیونکہ اب بچوں کے ساتھ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بے حد محبت ہوتی ہے۔ اس طرح یہودیوں کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات زیادہ گہرے ہوتے چلے گئے۔ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کے جنون کا رخ کسی وقت بھی یہودیوں کی طرف ہو جاتا تھا، جیسا کہ پچھلی اقساط میں نے بتایا۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ عیسائی جنگجو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اچانک یہودیوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور کہتے کہ یہ مسیحا کے قاتل ہیں، اور یہودیوں کو تہ تہ کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں جو یہودی گھبرا کر عیسائیت قبول کر لیتے انہیں بھی ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ روایت بھی مشہور تھی کہ یہودی کبھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا، اگر بدلتا ہے تو سچے دل سے نہیں بدلتا، دل سے تائب نہیں ہوتا، موقع پا کر پھر دوبارہ سے وہ یہودی ہو جاتا ہے۔ اسپین کی تحقیقی عدالتوں میں ان نئے عیسائیوں پر مقدمے چلائے جاتے تھے جو یہود سے عیسائی بنتے تھے، اور ان مقدمات میں ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ ہم دل سے عیسائی ہوئے ہیں، اور یہ ضروری تھا ان کے لیے۔ اور ایک اور ٹیسٹ بھی کیا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ جو یہود سے عیسائی بنتے تھے ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو پکا اور سچا عیسائی ہوگا، دل سے جو عیسائی ہوگا، اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ ایک مفروضہ تھا، بس اس مفروضے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو نئے عیسائی بنتے تھے یہودی، ان کو آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ اگرچہ اس نئے مفروضے، اگرچہ اس کسوٹی پر اہل مغرب یورپ سمیت کوئی بھی کسی کا بھی عیسائی کوئی پوپ جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکتا تھا، تاہم اس قوم کے ماضی کے کرتوت یہودیوں کے حال اور مستقبل پر صدیوں بری طرح اثر انداز ہوتے رہے۔ اب عیسائی ہر واقعے کا، ہر حادثے کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے یہودیوں کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، اور پھر اس تعلق جوڑنے کے بعد ان سے بھرپور انتقام لیتے تھے، ضرورت پڑنے پر ان سے قرضہ بھی لیتے تھے، لیکن جب وصولی کے لیے آتے اور وہ ادا نہ کر سکتے تو ان کی درگت بنا دیتے تھے۔
اس ضمن میں 14ویں صدی کے وسط کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ یوں کہ 14ویں صدی کے درمیان میں وسط میں فرانس اور برطانیہ کے مابین ایک جنگ ہوئی۔ برطانیہ نے فرانس کے بادشاہ جان دوم کو گرفتار کر لیا اور رہائی کے لیے تاوان کی ادائیگی کی شرط رکھ دی۔ تاوان کی رقم بہت زیادہ تھی، فرانس کو یہودیوں سے قرضہ لینا پڑا۔ اس قرضے پر شرح سود 2 گنا سے بھی زیادہ رکھی گئی، اور اس کے ساتھ یہودیوں کے لیے 20 سالہ قیام کا اجازت نامہ بھی لیا گیا۔ اہل فرانس نے اگرچہ اس پر بڑا شدید احتجاج کیا، جگہ جگہ ہنگامے بھی ہوئے۔ جان دوم 1364 میں لندن میں وفات پا گئے، لیکن حکومت فرانس نے یہود کو 30 برس تک عوام سے سود لینے کی کھلی اجازت دیے رکھی۔ بعد ازاں انہیں یہودیوں کو بھی ملک بدر کر دیا گیا۔ تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہودی پھر رشوتیں دے کر اور مال خرچ کر کے دوبارہ فرانس میں آ گئے۔ اب جب دوسری بار یہودی فرانس میں آئے تو خم ٹھونک کر آئے۔ ان کے انداز بھی نرالے تھے، سود کی شرح بھی 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا کر دی تھی۔ ڈوبے ہوئے قرضے نکلوانے کے لیے وہ جتنے مقدمے کرتے کام نکلوانے کے لیے، وہ ان کے فیصلے یہودیوں کے حق میں ہوتے، کیونکہ انہوں نے ججوں سے کام نکلوانے کے لیے مالی رشوت کے ساتھ ساتھ جنسی رشوت کے طریقے بھی سیکھ لیے تھے۔ یعنی اپنی بیٹیوں کو پیش کرتے تھے ججوں کے آگے، اور جج ان سے جو ہے جنسی لذت بھی حاصل کرتے اور فیصلے ان کے حق میں دیتے۔ یہودیوں سے مال بھی وصول کر رہے تھے اور یہودیوں کی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بھی بنا رہے تھے، اور یہودی جو ہے وہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔ تو یہ طریقے انہوں نے سیکھ لیے تھے۔ اب ہر فیصلہ جب یہودیوں کے حق میں آنے لگا تو عوام یہ دیکھ کر کہ یہاں تو ہر فیصلہ یہودیوں کے حق میں آ رہا ہے، عوام برہم ہو گئے۔ مختلف شہروں میں شدید ہنگامے ہوئے۔ بالآخر 1394 عیسوی میں یہودیوں کو مار پیٹ اور لوٹ مار کر کے فرانس سے نکال دیا گیا۔ اب وہ اگلے 400 سال تک، یعنی انقلاب فرانس سن 1789 تک فرانس کا رخ نہ کر سکے۔ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سبسکرائب